رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کر آئے ہیں مفعول مطلق کی اقسام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم منصوبات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے جو ہے وہ مفعول مطلق کا تفصیل سے مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم ہیں مفعول مطلق کی مزید اقسام کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ مصدر جو ہے وہ کام کا نام ہوتا ہے، دراصل حدث کا حال بیان کرتا ہے، اور مفعول مطلق جب مصدر میں آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو مصدر جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے جو ہے وہ سماعی اوزان ہوتے ہیں اس کے، یعنی سماعی اوزان ان کو کہتے ہیں کہ جو اہل زبان نے متعین کر دیے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے جو مصادر ہوتے ہیں ان کے اوزان جو ہیں وہ قیاسی ہوتے ہیں، اور یعنی وہ اوزان کے جو نحو کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اب اپنے مصدر سمجھ لیا تو پھر ہم مفعول مطلق جو ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق جو ہے وہ مصدر کی شکل میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے ضربا زیدن دربن، تو اس میں ضربا فعل ہو گیا، زیدن فاعل ہو گیا، اور دربن مصدر ہے، اور یہ سماعی مصدر ہے۔ تو اس میں جو ہے بات ہے کہ ترجمہ ہے اس کا کہ زید نے مارا، مارنا نا، تو ضربہ ایک دفعہ کہہ دیا مگر اس کے بعد دوبارہ دربن مصدر کی شکل میں آیا ہے، مفعول مطلق کی شکل میں آیا ہے، اور اس کو ہم مفعول مطلق کہیں گے کیونکہ اس سے جو تاکید ہو رہی ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہی باب ہوتا ہے، اور وہی فعل کا باب ہے، اور وہی مصدر کا باب ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ دوسری ہم نے مثال لی ہے، اس میں کلمہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، باب تفعیل سے آیا ہے، اللہ اس کے فاعل ہے، موسیٰ مفعول ہے، اور تکلیما جو ہے یہ تاکید کے لیے دوبارہ آیا ہے یہاں مصدر کی شکل میں۔ اور کلمہ اور تکلیمہ، کلمہ جو ہے یہ باب تفعیل کا ماضی ہے، اور تکلیمہ جو ہے یہ مصدر ہے باب تفعیل کا۔ تو اصل مفعول مطلق جو ہے وہ فعل اور مصدر کا باب ایک رکھے گا۔ اب آئیے ہم دوسری چیز سمجھتے ہیں، مصدر میمی۔ مصدر میمی کیا ہے؟ میم سے شروع ہونے والے مصادر، ثلاثی مجرد سے اسم الظرف ہوتا ہے یہ، اور اس کا وزن ہوتا ہے مفعلن، مفعلن کا وزن ہوگا، اور ثلاثی مزید فی سے اسم الظرف اور اسم المفعول ہوگا۔ اب دیکھیں ظرف کیا ہوتا ہے۔ ظرف جو ہے جب یہ جگہ بتائے گا تو اسے ہم کہیں گے ظرف مکان، اور جب یہ وقت بتائے گا تو ہم اسے کہیں گے ظرف زمان۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے آپ کے لیے مثال لی ہے، سواء محیاہم و مماتہم، یہ سورہ جاثیہ کی آیت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، تو سواء برابر ہے، محیا، اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہا یا جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں روٹ ورڈ ہے، اور محیا جو ہے یہ آپ کا مفعلون کے وزن پر یہ آپ کا مصدر ہے، اور مماتہم میں جو ہے میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مفعلون کا وزن جو ہے اس نے لیا ہے، تو یہ مماتہم، تو یہ آپ کا آ گیا مصدر میمی۔ جو میم سے شروع ہوتے ہیں وہ مصدر میمی ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور ہم نے مثال لی آپ کے لیے، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ پوری آیت ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہماری لیے کام کی چیز جو ہے وہ یہ ہے مدخلا، یہ میم سے شروع ہو رہا ہے، مصدر اسم المفعول ہے، یہ داخل کیا ہوا۔ اخرجنی مخرج صدق،
اس میں بھی دیکھیں مخرجہ یہ ہے، یہ اسم المفعول کے وزن پر آیا ہے، تو کہ اس کے ترجمہ ہوگا کہ اے رب مجھے داخل کر دے جگہ پاک جگہ اور نکال مجھے اچھی جگہ سے، وج علی من لدن کا سلطانہ نصیرہ، اور میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے مفعول مطلق میں آتی ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر یہ وہ اس میں منصوب ہے جو فعل یا شبہ فعل کا مادہ تو لے گا مگر با اس کا مختلف ہوگا۔ جیسے ہم نے مثال لی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اس میں دیکھیں ہمارے لیے کام کی چیز ہے تبتل۔ تبتل یہ بات علام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ باب تفاعل سے آیا ہے، اور تبتیلا یہ مصدر ہے، اس کا بھی روٹ ورڈ تو بات علام ہے، لیکن یہ مصدر جو ہے یہ کون سے باب سے آیا ہے؟ باب تفعیل۔ تو ہم نے دیکھا یہ باب تفعول ہو گیا، یہ باب تفعیل ہو گیا، تو یہ مختلف مصدر ہو گئے، تو اس کو ہم کہیں گے اسم مصدر۔ چلیں جی ایک اور ہم لے لیتے ہیں، بس آخری مثال ہے یہ العوض۔ العوض جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مصدر ہے جو جملے میں فعل کو محذوف کرے گا اور خود جملے میں وارد ہوگا۔ اس کی مثال ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا، اللہ کیا ہے؟ ان اور لا کو ملا کے یہ لفظ بنا ہے، اللہ تعبدوا یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ سوائے اس کی، کس کی؟ رب کی، اللہ کی۔ اور پھر اب یہاں سے وا کے بعد یہ عطف کے بعد جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، اب دیکھیں وبالوالدین اور والدین کے ساتھ یہ جار مجرور ہو گیا، اور احسانا، احسانا کا روٹ ورڈ ہوگا حاسینون، اور یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے آپ کا باب افعال سے ہے، اور اس میں جو ہے فعل محذوف ہے۔ فعل کیا ہو سکتا ہے اس کا فعل ہو سکتا ہے احسنو، وبالوالدین احسنو احسانا۔ تو جس کے اندر آپ کا فعل محذوف ہوگا اور مصدر موجود ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے العوض۔ تو جی یہ ہمارے تینوں ہم نے آپ کے لیے بیان کر دی ہیں، انشاءاللہ ہم دوسری ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔